ختم نبوت زندہ باد۔ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے میں مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں کیا فرق سمجھ آیا؟ اچھا، پہلے میں نے ان سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب شخص پیدائشی قادیانی ہونا وہ ایک مذہب خول کی طرح آپ کے ارد گرد رہتا ہے، وہ مذہب خول کی طرح آپ باہر دیکھ ہی نہیں سکتے، کوئی چوائس نہیں ہوتا آپ کے پاس۔ جی ہاں، پھر جب آپ بڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، بحرانوں سے کوئی نہ کوئی ایسا بحران آتا ہے، کرائسس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ اپنے جماعت کو اور اپنے آپ کو پورا برہنہ دیکھتے ہیں، وہ آپ کو اور وہ آپ کو۔ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اس مذہب میں نہیں رہنا۔ صحیح۔ اچھا، ایک میں دلچسپی کے لیے آپ کو بات بتا دوں کہ جب میں ابھی چھوٹا بھی نہیں تھا مذہب تبدیل کرنے کا، دو تین چیزیں مجھے بہت کھٹکتی تھیں ان میں۔ ایک تو یہ جو جنت دوزخ کا معاملہ، میں نے کہا معاملہ تو آپ کیش لے کے کہتے ہیں جنت کی سیٹ لے لو، تو اس کا تم لاؤ کا جنت تو اعمال پر ملتی ہے نا، پیسے پاتے نہیں، مال پر تو نہیں۔ ہاں بالکل، مال پر نہیں ہوتی۔ اور اس طرح دوسرا جو تھا جہاد کا مسئلہ تھا، تو میں نے کہا بھائی جہاد یہ تو سیدھا سادہ انگریز کو خوش کرنے والی بات ہے، وہ اگر نام بھی کرتے نا کہ جہاد میں، تو انگریز نے کوئی ان سے کوئی تردد نہیں کرنا تھا، کیوں نہیں کیا، لیکن وہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ تو یہ دو تین چیزیں تھیں۔ جہاد کا انکار یہ بھی کسی مسلمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آئی۔ اور ایک آدمی جو کہ مختلف آزادی کی تحریکوں میں سے وابستہ ہو، ان سے ہمدردی رکھتا ہو، اور جو مثلا افغانستان میں پٹھانوں کو جدوجہد امریکوں کے خلاف، وہ جہاد ہے، تو وہاں آپ قلم لے کے بیٹھ جائیں گے مرزا صاحب کے کہنے پر کہ جاؤ امریکی جاؤ، وہ چلے جائیں گے۔ یہ چیز مجھے بہت کٹی۔ تیسری چیز جو ہے وہ آپ لوگوں نے اتنی اہمیت نہیں دی، ان لوگوں کی جو ذاتی زندگیاں ہیں وہ اتنی گھناؤنیاں ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں سے نہیں خطرہ رکھا، کہ جب ان لوگوں کو جو کہ ایمان والے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے وہ دہل کر رہ جاتے ہیں۔ اچھا، منطق سے قطع نظر، دلیل سے قطع نظر، صرف یہی چیز ان کو دہلا دیتی ہے۔ اور ہوگا یوں ہے کہ بہت سے میرے دوست جب انہوں نے یہ سنی کہانیاں جو ڈرانے کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، تو انہوں وہ بدلے نہیں، لیکن ان کے اندر وہ تیزی، ان کے اندر وہ خوشی، اور ان کے اندر وہ اعتقاد اور ایمان اور انکار نہیں رہا جو کہ پہلے تھا۔ وہ بدل انسان تھے، لیکن آدھے زندہ اور آدھے مردہ۔ یعنی مسلمانوں میں یہ ہے جی خصوصیت ہے کہ چاہے وہ خود کتنے ہی گناہ گار، لیکن وہ اپنے لیڈر میں، امام میں ان چیزوں کو مبرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک مسلم اسکالر سے پوچھا کہ بھئی سارے مذہب جو ہیں وہ انسان کو حیوان کی سطح سے بلند کر کے رشتے کی سطح پر یا انسان کی سطح پر لے آتے ہیں، تو ہمیں اسلام میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے ایک بات ہے، اسلام میں جو آئیڈیالوجی ہے اسلام کی، اس کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز مختلف ہے ہم میں اور دوسرے میں۔ کہتا ہے دوسرے مذہب کے پیشواؤں کو دیکھو، پتہ نہیں کہ وہ انسان تھے یا گوشت پوست کے آدمی تھے یا ہماری خیالات کے پر، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت وہ محفوظ ہے، اور یہ چیز ہمیں دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب گزارش یہ ہے کہ آپ نے بھی سنا، اب آپ ماشاءاللہ خود پروفیسر ہیں، جی پڑھا دیکھا لکھا، جو پروفیسر طاہر احمد ڈار صاحب وہ شیخو پورے والے یہ مسلمان وہ پروفیسر ہیں، جی تو انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ یہ قادیانیت کا ایک خول تھا، جی اور یہاں پر سبق یہ ہے کہ مولویوں کے پاس نہیں جانا، مولویوں کے پاس نہیں جانا۔ یہ اب جو سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہماری آنکھیں کھلیں کہ ہم تو صرف یہاں ایک کنویں کے مینڈک بنے ہوئے تھے، باہر نکل کر ہم نے پڑھا یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ تو تقریباً 325 آیات ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند۔ 17واں پارہ ہے سورۃ انبیاء غالباً، اس کی ایک آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ جہان یہ ایک دنیا ایک جہان ہے، آخرت ایک جہان ہے،
لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ پاک نے عالمین، آپ چونکہ پروفیسر ہاں ہیں جی، تو عالمین جمع ہے عالم کی، جی عالمین صیغہ جو ہے جمع ہے عالم کا۔ ٹھیک، عالم کا معنی ایسی چیز جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے یہ لکھا ہے کہ عالم اللہ پاک نے، عالم کا معنی جہان، یہ عالم اللہ پاک نے 80,000 قسم کے بنائے، اچھا 40,000 قسم کی مخلوق اس خشکی کے اوپر ہے، 40,000 قسم کی مخلوق وہ پانی کے اندر رہتی ہے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو ان تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں، جب کیڑے مکوڑے کے لیے آپ رحمت ہیں، آپ اونٹ بیل بکری کے لیے، گائے کے لیے آپ رحمت ہیں، گوہ آپ کا کلمہ پڑھ رہی ہے، تو چناب نگر کے قادیانیوں کے لیے حضور علیہ السلام رحمت نہیں ہے نا؟ ہیں اللہ پاک نے اپنے آپ کو فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک رب ہے تمام جہانوں کے، اور اپنے نبی کو فرمایا کہ وہ تمام جہانوں کے رحمت ہے۔ گویا جہاں جہاں تک اللہ پاک کی ربوبیت جاتی ہے، وہاں وہاں تک حضور علیہ السلام کی رحمت جاتی ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں، جب وہ نبی رحمت موجود ہیں اور قیامت تک کے لیے وہ نبی بن کر آئے ہیں، پھر آپ کی موجودگی میں کسی اور نبی کی ضرورت ہے نہیں۔ جب صرف انسان نہیں، ساری مخلوقات کے لیے آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، صرف انسان اور جن نہیں ہے، ہر قسم کی مخلوق کے لیے آپ رسول بن کر آئے ہیں۔ پھر مرزا دجال ہو یا کوئی اور، اس کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک کی آیات اور حدیث پاک جو ہم نے وہ بورڈ کے اوپر بھی لکھی ہے، اسمبلی نے لکھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی۔ ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ نے فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری امت میں سے ہوں گے 30 بڑے بڑے دجال و کذاب ہوں گے، یعنی ظاہری وہ امت محمد کے افراد ہوں گے، لیکن ہوگا کیا؟ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ آخری نبی تو میں ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب آپ چونکہ پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو اس مسئلے کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عربی میں یہ لا نفی یعنی نو کے معنی نہیں آتا ہے۔ اچھا، تو نبی جو ہے نا، ہماری عربی میں جو لفظ ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کا کام آ جائے گا، عربی میں جو لفظ ہے نا، وہ ایک ہے لفظ جس کے اوپر الف لام لگا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جس کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ ہے لا نبی، لا الگ ہے یعنی نو، تو نبی یہ نبی کا لفظ ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے۔ جس لفظ پر الف لام نہ ہو وہ عام ہوتا ہے، اس میں ہر قسم آ جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، نہ تابعداری والا، نہ شریعت والا، نہ کتاب والا، نہ تشریع، نہ غیر تشریع، مستقل، ذلی، بروزی، ہر قسم کا نبی وہ اس نبی کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا نبی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو۔ اس لیے ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے ان آیات کا انکار کیا، احادیث کا انکار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو اس قسم کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ اس لیے ہم تو اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر یہ بصدق دل یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے جو دعوی نبوت ہے، دعوی مسیحیت ہے، مادویت ہے، اس میں ہم اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری نبی مانتے ہیں، آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند مانتے ہیں۔
اب آپ کو یہ بات سمجھ تو پہلے بھی آئی ہوئی ہے، میں نے آپ کے سامنے اپنے ایمان کی تجدید کر دی، اظہار کیا. اب آپ فرمائیں آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو مختصراً کہوں گا مختصر کہ ایک تو یہ کہ وہ نبی نہیں ہے، زندہ باد، جھوٹے نبی ہیں، جھوٹا نبی. اور وہ جو آپ نے کہا ہے ان کے دجالوں میں سے ایک ہے، ہاں ہاں، تو ان میں سے ایک ہے وہ دجال کذاب. دجال کذاب. لیکن جو ہے نا جھوٹوں کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. اللہ نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو میں تو مرزا قادیانی کے اوپر صبح شام لعنت بھیجتا ہوں. آپ میں بتائیں آپ کے آپ بھی ساتھ لعنت ہوں، بھیجتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں اور صبح شام میں بھی لعنت بھیجتا مرزا قادیانی کے اوپر ہوں. جی ہاں، لعنت بھیجتے ہیں. آپ اب مسلمان ہوتے ہیں جی ہاں. تو ہم آپ کو اپنے دل سے لگاتے ہیں اور ابھی آپ کو دین اسلام کی بیعت کراتے ہیں. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے عبادت کے لائق نہیں. لائق نہیں، وہ حضرت محمد اور حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں. اور آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور قیامت کے دن اور پر، تقدیر پر، اور تقدیر کہ پر، بری ہو یا اچھی، بری ہو یا اچھی، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے. یہ سب میرے اللہ کی طرف اور سے. میں مرزا غلام احمد قادیانی اور میں مرزا غلام احمد قادیانی اس کو اس کے تمام دعووں میں، اس کے تمام دعووں میں جھوٹا مانتا جھوٹا ہوں، مانتا ہوں، اور میں اس کو جھوٹا نبی قرار دے کر میں اس کو جھوٹا نبی قرار دے کر اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. اس کے اوپر لعنت بھیجتا اور ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام لائے ہوئے سچے دین اسلام میں لائے ہوئے سچے دین اسلام میں داخل ہوتا ہوں. داخل ہوتا ہوں. بہت بہت مبارک. زندہ باد. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے.